الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على عبدك وحبيبك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قابل قدر علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان اور خواتین اسلام، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس دینی مجلس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق دی۔ اس کے بعد مسجد ابو طلحہ کے ذمہ داران مولانا سراج احمد صاحب محمدی، شیخ عبد المعید عمری حفظہ اللہ، پھر اس کے بعد جامعہ محمدیہ منصورہ کے شیخ الجامعہ خالد مشرف عمری حفظہ اللہ، ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے اس پروگرام میں کچھ بولنے کی دعوت دی۔ تو بھائیوں، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور آخرت کے لیے تقوی کا، پرہیزگاری کا توشہ تیار کر لینا چاہیے، جہاں نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ مجھے دو عنوان دیے گئے ہیں، ایک ہے لیکن دو عنوان ہیں، ایک تو مدارس کا کردار ہے، دوسرے مساجد کا کردار ہے۔ یہ دونوں مستقل عناوین ہیں۔ انشاءاللہ کچھ باتیں نصوص بیان کیے بغیر، آیتیں احادیث بیان کیے بغیر کچھ باتیں اس موضوع پر رکھوں گا، کیونکہ بہت طویل مضامین ہیں، بہت طویل مضامین ہیں۔ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں نے سورہ جن کی آیت کریمہ پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مساجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو، کسی اور کو نہ پکارو۔ مسجد سجدہ گاہ کو کہتے ہیں، سجدے کی جگہ کو، کیونکہ سجدہ نماز کا ایک اہم رکن ہے، اس لیے یہاں پر رکن کا ذکر کر کے نماز مراد لی گئی ہے۔ نماز کا ایک اہم رکن بیان کر کے نماز کو مراد لیا گیا ہے۔ روئے زمین میں سب سے بہترین افضل جگہیں مساجد ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں۔ میں نے بتایا کہ صرف آپ کے سامنے پوائنٹس، نکات رکھوں گا، طویل مضامین ہیں، ہر پوائنٹس پر حدیث آیت پیش کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مساجد کی فضیلت اسلام کے اندر بہت ہے۔ مساجد کو اللہ تعالیٰ نے للہ کہا، یہ مسجدیں اللہ کے لیے بنائی گئی کہا، تو مساجد کی نسبت اللہ کی طرف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مساجد کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک بات ہے کہ اسی لیے مساجد پر توجہ دینا چاہیے، یعنی مساجد کو آباد کرنا چاہیے، مساجد کی تعمیر کرنا چاہیے،
مساجد میں نماز پڑھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، ایمان کی نشانی ہے۔ یہ سب کام اگر مسجد میں ہم کریں گے یہ ایمان کی نشانی ہے اور یہ ہدایت کا راستہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ یہ کام کرنے والے ہدایت یافتہ ہیں، ایمان والے ہیں۔ دو چیزوں کی اللہ نے اس آیت کریمہ میں گواہی دی جس کا ذکر میں نے کیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اسلام کی عظیم حکومت سلطنت کی بنیاد رکھی اور ان بنیادوں کو آپ نے مضبوط کرنا شروع کیا، ان بنیادوں میں سب سے پہلے حکومت کی بنیادوں میں، اسلامی حکومت کی سب سے پہلے آپ نے مسجد کی تعمیر کی۔ اس طرح اسلامی حکومت کی زندگی کا محور، دار و مدار، اسلامی حکومت کی قوت، طاقت کا راز مسجد ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور مسجد پہلا مدرسہ ہے۔ نسلوں کو بنانے اور امت کے بہادروں کو بنانے، ان کی تربیت کرنے کا کام مسجد میں کیا جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت میں کیا ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ تو بھائیو، اسلامی معاشرہ، سماج و سوسائٹی صفائی ستھرائی والا معاشرہ ہے۔ یہ خوبیاں کہاں سے تربیت پاتے ہیں؟ ہم مساجد سے۔ مساجد سے جو ہے ہم یہ تربیت پاتے ہیں کہ ہم کو پاک و صاف رہنا ہے، صاف ستھرا رہنا ہے۔ اس لیے کہ ایک مسلمان سے اس کی نماز مطالبہ کرتی ہے کہ کپڑے پاک ہوں، بدن پاک ہو، جگہ پاک ہو، حدث اکبر سے پاک ہو، حدث اصغر سے پاک ہو۔ جب نماز پڑھتا ہے نمازی تو اس کی نماز اس کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، بلکہ اس کو گناہوں کا ارتکاب کرنے سے بھی دور رکھتی ہے، گناہوں سے بھی بچا کر رکھتی ہے۔ تو یہ ساری پاکی صفائی، چاہے وہ گناہوں کی ہو، اخلاق کی ہو، یا ظاہری پاکی صفائی ہو، یہ سب یہاں تربیت ہوتی ہے مسجد کے اندر، سماج کی اچھی تربیت ہوتی ہے۔ اللہ کے گھر میں ایک مسلمان خود کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے۔ اللہ کے گھر میں جو ہے اپنے آپ کو ترجیح نہیں دیتا، دوسروں کو ترجیح دیتا ہے، دوسرے مسلمان بھائی کو۔ یہاں پر آدمی انا چھوڑ دیتا ہے، میں کہنا جو مسجد میں چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کا گھر ہے، خود پسندی جیسی بری عادت کو چھوڑ دیتا ہے، بہت ساری بری عادتوں کو، برے اخلاق کو اللہ کے گھر میں آ کر آدمی چھوڑ دیتا ہے، بلکہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں کو بھلائی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مساجد کی طرف کثرت سے جانے والوں کی تعریف کی، کیونکہ مسجد کو آنے والا صرف سماج اور بھلائی کی فکر کرتا ہے، سماج کی بھلائی، لوگوں کی بھلائی، اللہ کے بندوں کی بھلائی کی فکر کرتا ہے مسجد کو آنے والا۔ تو مسجد کو آنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے سورہ توبہ کے اندر۔ پھر اس کے بعد جب مسلمان مدارس، جامعات، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں بناتے ہیں اور ان کا نصاب بناتے ہیں جس میں تمام علوم و فنون شامل ہوتے ہیں، جیسا کہ بہت ساری کمیٹیاں، ادارے قائم کیے جاتے ہیں، جیسے عدالتیں اور بھی مختلف جگہیں، جو ایک کمپنیاں، فیکٹریاں، بہت ساری جگہیں بنائی جاتی ہیں مسلمانوں کی جانب سے، تو وہاں پر ہر جگہ مسجد کا بنانا ضروری ہے۔ ہر جگہ، اسکول، کالج، جس طرح میں نے ذکر کیا، ان تمام جگہوں میں مسجد کا بنانا ضروری ہے، کیونکہ مسجد کی روح، اس کا پیغام تربیت اخلاق ہے، اور مسجد کا پیغام رہنمائی ہے۔ اس لیے مسلمان جہاں جہاں جو بناتے، چاہے اسکول بنائے، یونیورسٹی بنائے، کالج بنائے، آفس بنائے، کمپلیکس بنائے، مسجد بنانا چاہیے۔ اس سے ان کے اخلاق کی تربیت ہوتی ہے، اس سے ان کی دینی رہنمائی ہوتی ہے۔ یہ مسجد کا کردار ہے سماج کے اندر۔ عبادت و تعلیم کے درمیان اسلام فرق نہیں کرتا، تعلیم اور عبادت دونوں ایک ہی جگہ ہونا چاہیے۔ مسجد میں عبادت بھی ہونا چاہیے، مسجد میں جو ہے تعلیم بھی ہونا چاہیے، دونوں کو ملا کر رکھنا چاہیے۔ اور یہ بات ثابت ہے کہ جو لوگ مسجد میں ڈیوٹی کرتے ہیں وہ ہمیشہ ذمہ داری کے معیار پر اترتے ہیں، اپنے کام اور بات میں سچے ہوتے ہیں، ان کا ہاتھ صاف ہوتا ہے، دل پاک ہوتا ہے، راز رکھنے میں پاک ہوتے ہیں، عہد کو پورا کرتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی اور شریعت بھی بتایا کہ یہ بہادر ہوتے ہیں،
حق کی تائید کرتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے۔ مساجد میں کام کرنے والے گویا اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ سب مسجد میں تربیت پاتے ہیں نا، مسجد سے تعلق ہوتا ہے، مسجد کے ذمہ دار ہوں، مسجد سے متعلق جو بھی کام کرنے والے ہیں، ان کے اندر یہ بہت ساری اچھی اچھی خوبیاں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے۔ مسجد عہد رسالت میں فتوے کی جگہ تھی، اکثر اوقات لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، جب آپ مسجد میں ہوتے تھے، اپنے دین و دنیا کے بارے میں فتوے پوچھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فتویٰ دیتے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سفراء وفود سے ملاقات بھی کرتے تھے، بہت سارے لوگ باہر سے آتے تھے، ملکوں کے سفیر آتے تھے، وفد آتے تھے، آپ سے ملنے کے لیے ملاقات کرتے، اسلام کا تعارف کرتے، ان کے سامنے اسلام پیش کرتے، اور مسجد سے ہی مجاہدین اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلتے تھے، غزوات کی مہم سر انجام دے کر جب آپ واپس آتے صحابہ تو مسجد ہی کو آتے تھے، اس لیے ہمیشہ اللہ کی تائید اور نصرت مجاہدین اسلام کے ساتھ ہوتی تھی، جاتے بھی مسجد ہی سے، واپس آتے بھی مسجد ہی کو آتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر ہے، اس سے جو ہے یہ مجاہدین کا لگاؤ اور اسلام کی تربیت تھی۔ سماج میں جو ہے ساری چیزیں اس کا اثر پڑتا ہے سماج پر، سوسائٹی پر۔ مسجد جو ہے دار الخضا، لڑائی جھگڑا کرنے والوں کے درمیان فیصلے کی جگہ تھی۔ مسجد میں ہر انسان اپنے آپ کو مامون سمجھتا ہے، محفوظ سمجھتا ہے، اور اپنے حق کے لیے لڑتا ہے، مطمئن رہتا ہے اللہ کا گھر ہے، یہاں کوئی میرا حق نہیں مارے گا، یہاں میرا کوئی حق نہیں چھینے گا، اپنے بارے میں انصاف کی امید رکھتا ہے وہ مسجد کے اندر، کیونکہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ سے بڑھ کر کوئی بڑا نہیں ہے، یہ امید رہتی ہے انصاف کی، اس لیے فیصلے مسجد میں ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چند دن اعتکاف کیے، اور اعتکاف عبادت ہے، اس عبادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول رہے۔ مسجد کا اعتکاف سے تعلق ہے، سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے۔ اس طرح اعتکاف مسجد کے اندر کرنا سنت ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ غزوہ خندق میں زخمی ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنا چاہتے، بار بار عیادت کرنے کے لیے ان کے گھر جانا مناسب نہیں ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص صحابہ کے لیے یا بہت سارے صحابہ کے لیے جن کی عیادت، دعا، ان کے لیے شفا کی سب کرنی رہتی، مسجد میں ان کے خیمے لگاتے تھے، ڈیرے لگاتے تھے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا کبھی خیمہ مسجد میں لگایا گیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے عیادت کریں، تیمارداری کریں۔ تو بیماروں کے لیے بھی مسجد میں جو ہے بیڈ لگائے جاتے تھے تاکہ وہ مسجد میں رہیں، اور بہت سارے لوگ نمازی جب آئیں گے، نمازی اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے حق میں دعائیں کریں گے، بیماروں کے حق میں، زخمیوں کے حق میں، ان کے حق میں جو ہے شفا کی دعا کریں گے، ان کی عیادت کریں گے، دیکھ بھال کریں گے، مسجد کو آنے جانے والا ان بیماروں کا خیال رکھے گا۔ یہ سب مسجدوں میں اللہ کے نبی نے انتظام کیا، بیماروں کے لیے بیڈ لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسجد ہمیشہ بہترین جگہ رہی ہے، مسلمانوں کے درمیان آپس میں مشورہ کرنے کے لیے بھی یہ بہترین جگہ ہے، چاہے دین کا کام ہو یا ذریعہ معاش کا مسئلہ ہو، اس لیے کہ مسلمان مسجد میں خواہش نفس اور شیطانی وسوسوں سے دور ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر مشورے اچھے ملتے ہیں، شیطانی قسم کے مشورے نہیں دیے جا سکتے، بھلائی کے مشورے ہی دیے جا سکتے ہیں۔ امت کی ترقی، اس کو آگے بڑھانے کی فکر کرنے والوں کے لیے مسجد کا کردار دوبارہ واپس لانا چاہیے، جو کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، تاکہ مسجد اپنا روحانی، تعلیمی، اجتماعی پیغام ادا کر سکے، اور مسجد کو امت کے لیے مختلف مفید نافع میدانوں کے لیے، کاموں کے لیے دار و مدار بنانا چاہیے، مرکز بنانا چاہیے مسجد کو۔ بیماروں کے علاج کے لیے دواخانہ مسجد سے ملحق متصل بنانا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ کو مسجد میں رکھ کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ دواخانے مسجد سے متصل ہونا چاہیے تاکہ مسلمان لوگ آئیں اپنے علاج کے لیے تو مسجد سے ان کا تعلق رہے، وہ ہمیشہ بیمار ہو کر بھی مسجد کو دیکھتے رہیں اور مسجد کا خیال ان کے دل میں آتا رہے۔ نوجوانوں کے لیے ہلکی پھلکی بدنی ورزش کا انتظام بھی مساجد میں ہونا چاہیے، دار المطالعہ، کتب خانہ، لائبریری ہونا چاہیے تاکہ مسجد میں آنے والے پاکیزہ بلند تہذیب و ثقافت کو سیکھ سکیں۔ اور مسجد عہد رسالت میں فقراء، مساکین، ضرورت مندوں کے لیے، اہل صفہ کے لیے پناہ گاہ تھی، یعنی پڑھنے والے بچوں کے لیے بھی، فقیر اور محتاج لوگوں کے لیے بھی جو ہے مسجد جو ہے پناہ گاہ تھی۔ مسجد کا کردار پھر واپس لانا چاہیے کہ مسجد میں فقراء مساکین کو رکھیں، ان کو تعلیم کا انتظام کریں، ان کی مدد کریں، ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کریں، جیسا کہ پورا ذکر آپ کو شریعت کے اندر ملے گا۔
حدیث کی کتابوں کے اندر ملے گا اصحاب صفہ کا کیا کردار ہے، وہ سب آپ کو تفصیل کے ساتھ ملے گا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر ابھارنا اس ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے کہ فقراء اور مساکین کے حالات کو جاننے کا۔ نماز کو آئیں گے، کون فقیر ہے، کون محتاج ہے، پتہ چلے گا۔ جماعت میں آئیں گے نا، وہ سب پتہ چلے گا کون مصیبت میں ہے، تو آپ کو موقع ملے گا اپنے مسکین محتاج بھائی، مصیبت زدہ بھائی کی مدد کرنے کا موقع ملے گا۔ تو یہ سب ذرائع ہے جماعت کی نماز۔ مسجد سماج میں یہ سارے کام انجام دے سکتی ہے، مسجد کا یہ سب کردار ہے۔ اسی طرح طلباء کا خیال رکھنا، ان کی مدد کرنا، یہ بھی مسجد کا کردار ہے۔ چاہے وہ اپنی پڑھائی میں امتیاز حاصل کریں اور ان کے والدین سرپرستوں کی ذمہ داری بھی ہلکی ہو جاتی ہے۔ اگر غریب محتاج ہیں والدین، ان کی ذمہ داری بھی ہلکی ہو جاتی ہے، کہ مسجد میں آنے سے مسجد میں مسلم مالدار لوگ جو ہے ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی فیس کا، کتابوں کا، تعلیم کا، کپڑوں کا خیال رکھتے ہیں، تاکہ نوجوانوں کا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہو۔ اور یہ پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے دین پڑھے یا دنیا پڑھے، جب ان کی ضرورتیں مسجد میں ہو رہی ہیں تو ظاہر بات ہے ایسے نوجوانوں کا تعلق اللہ سے رہے گا، مسجد سے جڑ کر رہے گا۔ یہ چاہے کچھ بھی تعلیم حاصل کریں، انجینئرنگ کی، ڈاکٹری کی، کچھ بھی پڑھیں، مسجد میں رہیں گے نا۔ امت کے لوگ ان کی مسجد میں رہنے کا انتظام کیے، نوجوانی میں ان کی جوانی مسجد سے جڑ کر گزرے گی، چاہے وہ لڑکیاں ہو یا لڑکے ہوں۔ شہروں میں ضرورت پڑتی ہے، بہت سارے علاقوں کے مسلم لڑکے لڑکیاں آتے ہیں، ان کو رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں ملتا، اس لیے وہ آوارہ جگہوں میں رہ کر بیچارے مجبور ہو کر آوارہ بن جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ مساجد میں اگر ان کا انتظام اور قیام کیا جائے، ساری اسلامی تعلیمات کے ساتھ جڑ کر رہیں گے، وہ اعلیٰ تعلیم بھی پائیں گے دنیا میں، ان کے اندر دین بھی آئے گا۔ یہ سب امت مسلمہ کا کام ہے، اور مساجد سے سب کام ہونا چاہیے۔ مساجد اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے نیک بندے مساجد کا رخ کرتے ہیں تاکہ گناہوں سے پاک ہوں، ہر مفید اور نافع علم، تہذیب و ثقافت کو مسجد سے حاصل کریں تاکہ ایمان میں اضافہ ہو۔ امت کو پاکیزہ لوگوں کی سخت ضرورت ہے، اور جو اللہ کے گھروں میں تربیت پاتے ہیں، پاکیزہ لوگ اللہ کے گھروں میں ہی ملیں گے آپ کو۔ اہل خیر حضرات کو کثرت سے مساجد کی تعمیر پر ابھارنا چاہیے، ہمت افزائی کرنا چاہیے کہ مسجدیں بنائیں، اپنا پیسہ خرچ کریں مسجدیں بنانے کے لیے، کیونکہ یہ خیر کے اتنے کام ہوتے ہیں جو میں صرف آپ کو سرسری طور پر بیان کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کے بچوں کو مساجد سے جوڑنے کے لیے ہر قسم کا وسیلہ ذریعہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ ان کا دل مساجد سے لگ جائے۔ اللہ کی اطاعت کرنا، نافرمانی سے دور رہنے کے لیے ان کی اچھی تربیت کی جائے، ان کے اقوال افعال میں رہنمائی کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے۔ یہ سب تعلیم مسجد سے دی جاتی ہے، نوجوانوں کو بتایا جائے اللہ دیکھ رہا ہے، اب جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ جذبہ ان کے دلوں میں ڈالا جائے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ مساجد کے دروازے ہر وقت کھلے رہیں تاکہ ان کے مہمان آتے، اللہ کے مہمان آتے رہیں اور ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اللہ کے مہمانوں کے لیے کسی بھی قسم کی تنگی، رسوائی، تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، ان کی نیتوں پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد کو کیوں آتا ہے شک نہیں کرنا، اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کی عبادت کے لیے آتا ہے، بس یہی ہم کو جو ہے اچھی امید رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اللہ کے گھروں کو آنے والوں کے ساتھ برا سلوک کرنے والوں پر تعجب ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کو آنے والوں کی گواہی دی کہ وہ ایمان والے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی سورہ توبہ کی، اس میں اللہ نے یہی کہا مسجد کو آنے والے ایمان والے ہیں۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجد کو آباد ایمان والے کرتے ہیں۔ تو بھائیو، اسی لیے مختلف کام مسجد سے سر انجام دیے جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ جس کا ذکر آپ نے سنا، اپنی بخاری میں مسجد کے اندر کیا کیا کام ہوتے ہیں، مختلف ابواب باندھے ہیں۔ میں بعض آپ کے سامنے سناتا ہوں مسجد میں کیا کیا کام ہو سکتے ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیثیں لائی ہیں ایک ایک عنوان باندھ کر۔ مثال کے طور پر مسجد کی تعمیر میں ایک دوسرے کی مدد، ایک باب باندھا ہے، حدیثیں ذکر کی ہیں، مسجد کی تعمیر میں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے۔ دوسرا عنوان تدریس کے حلقے باندھنا، تدریس کے یعنی پڑھنے پڑھانے کے گروپ بیٹھ کر مسجد میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ سب آپ عرب ملکوں میں دیکھیں گے، حرمین میں دیکھیں گے آپ، یہ سب مسجد کا کردار ہے۔ یہ سب امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، باب باندھا ہے مساجد کے کردار کے بارے میں۔ مرد اور خواتین کے درمیان شادی بیاہ کے جو جھگڑے ہوتے ہیں، لیان کے جھگڑے، فلاں کے جھگڑے، وہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کرتے تھے۔ پھر مشرک کا مسجد میں آنا، اللہ کے نبی کے زمانے میں کتنے مشرکین مسجد میں آتے تھے۔ پھر ایک باب باندھا ہے مسجد کے اندر کوئی چیز تقسیم کرنا، کھجور کا گچھا لٹکانا۔ اصحاب صفہ جو تھے ان کے لیے جو باغات تھے مدینے والوں کے، کھجور کے گچھے لٹکاتے تھے اور مختلف قسم کے فروٹ لا کر رکھتے تھے تاکہ وہاں مسجد میں پڑھنے والے جو اصحاب صفہ فقراء تھے، مساکین تھے، ان کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ فروٹ وغیرہ لا کر رکھنا مسجد میں، آنے جانے والے غریب ہوں گے، نماز کو آتے ہیں لوگ، وہ غریب ہیں،
شاید ہو سکتا ہے کھانے نہ ملے ظہر میں عصر میں، وہ کچھ کھا کر جائیں گے، تو مسجد میں جو کھانے مالدار لوگ کچھ رکھ کے جانا چاہیے، کھانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ مسجد میں یہ بھی ہونا چاہیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھنا چاہیے، تاکہ مسجد میں آنے والے بھوکے انسان کچھ کھا کر جائیں، یہاں سے دینے کی ضرورت نہیں، رکھنا چاہیے، جس کو بھوک ہے وہ کھا کر جائے گا، جو محتاج ہے وہ کھا کر جائے گا اپنی مرضی سے۔ یہ سب مسجد میں ہونا چاہیے، باپ باندھے امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور یہ سب شریعت میں اللہ کے نبی کے زمانے سے ثابت ہے۔ کسی کو کھانے کی دعوت دینا، مسجد میں کھانے کی دعوت دینا، اس کا بھی باپ باندھا ہے۔ قیدی یا قرض دار کو باندھنا، جو قیدی ہے اس کو بھی مسجد میں باندھا جاتا تھا۔ عورت کا مسجد میں سونا، قیلولہ کرنا، مردوں کا قیلولہ کرنا، سونا، یہ سب عہد رسالت میں ہوا، یہ سب باپ باندھا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ عورت کا مسجد نیزہ بازی کرنا، تیر اندازی سیکھنا، بہادری کے جو کھیل کھیلنا مسجد کے اندر، یہ سب آپ سنتے ہوں گے تقاریر میں، بہت تفصیلات ہیں یہ سب۔ تو یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے۔ تو بہرحال مسجد تو ہم نے بنائی ہے۔ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو بہرحال مسجد سے یہ سب کام ہوتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو یہ ایک عنوان تھا میرے عنوان کا جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا ہے۔ میں صرف مختصر باتیں پوائنٹس کے طور پہ بیان کیے ہیں، ورنہ دلائل اور نصوص دیں گے تو بہت طویل بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مساجد کے اندر جو لوگ آتے ہیں، پاکیزہ لوگ، پاکیزہ تربیت پانے والے، پاکیزہ اخلاق پانے والے، ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہم کو شامل فرمائے۔ اور مسجد میں جو ہے مساجد کے جو فوائد یہاں بیان کیے گئے ہیں، امت مسلمہ کو ان کاموں کو مسجد میں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دوسرا عنوان جو میرا ہے مدارس، مدارس کا کردار، سماج میں کیا ہونا چاہیے، معاشرے کے لیے کیا ہونا چاہیے، اس پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمًا إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ تو اس آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ امت مسلمہ میں جو بڑی جماعتیں ہیں اور قبائل ہیں، ان میں سے ایک چھوٹی جماعت کو دین سیکھنے کے لیے جانا چاہیے، اور وہ لوگ دین سیکھ کر آ کر اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرانا چاہیے تاکہ وہ ڈریں۔ اس آیت میں علم دین سیکھنے کی اہمیت کا بیان ہے۔ اس بات کی وضاحت ہے کہ ہر بڑی جماعت قبیل میں سے کچھ لوگ دین کا علم حاصل کریں، اپنا گھر بار چھوڑیں، مدارس میں جا کر علم حاصل کریں، پھر آ کر اپنی قوم میں واعظ و نصیحت کریں، اپنی قوم کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام میں لکھا ہے، ضروری ہے کہ اسلامی معاشرے میں کچھ افراد شرعی علوم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مکلف کریں، شریعت کے اصول و فروع کو بھرپور حاصل کریں، اس کا علم اور کبار علماء کے مقام تک پہنچیں، بڑے بڑے علماء کے مقام تک پہنچیں جو تعلیم کی ذمہ داری، فتوے کی ذمہ داری، حکومت کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ یہ سب مدارس سے ہونا چاہیے، تعلیم کی ذمہ داری، فتوے کی ذمہ داری، حکومت میں جتنے عہدے ہیں، اسلامی حکومت کی بات ہو رہی ہے، جتنے بھی پوسٹ ہیں وہ سب علماء ہی کو انجام دینا چاہیے، وہ ذمہ داریاں ادا کرنا چاہیے۔ یہ سب کردار ہے مدارس اسلامیہ کا۔ مدارس اسلامیہ کا کردار طالب علم کی شخصیت کی تعمیر کرنا چاہیے، سماج و معاشرے میں ظاہر ہونا چاہیے طلباء کی شخصیت۔ یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے طلباء ہیں، یہ سماج میں واضح ہونا چاہیے، جیسے ان کے اندر اسلامی اخلاق ہو، دینی وسیع تعلیم سے آراستگی ہو، دینی تہذیب و ثقافت کی پابندی ہو، زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہو۔ یہ سب تیار کرنا کون؟ مدارس والے۔ مدارس اسلامیہ کا بنیادی کردار کیا ہے؟ طلباء کی شخصیت کی تعمیر، ان کے اندر قائدانہ صلاحیت پیدا کرنا۔ مدارس سے پڑھے ہوئے آ کر سماج میں قائد بنے، لیڈر بنے۔ وہ آ کر اگر سماج کی باغ ڈور سنبھالیں گے تو سماج صحیح رخ پر جائے گا، دینی جو ہے رخ پر جائے گا۔ قائدانہ اخلاق، روحانیت کو پختہ اور مضبوط کرنا مدارس کا کام ہے، جیسے سچائی، بہادری، صبر، شکر و احسان، ایک دوسرے سے ہمدردی جیسے صفات اپنے بچوں میں پیدا کریں مدارس کے اندر، تاکہ وہ لوگ آ کر سب سماج کے اندر ان اچھی باتوں کو پھیلائیں۔ ایک ذمہ دار فرد بنایا جائے، پاکیزہ بلند اخلاق والا بنایا جائے، مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو دینی ثقافت تہذیب کا پابند بنایا جائے، طلباء کو اسلامی تہذیب کی حفاظت کے لیے صحیح اسلامی تعلیمات کو عام کرنے، پھیلانے، ان کی نشر و اشاعت کرنے کے لیے تیار کیا جائے۔ نسلوں کی نشو و نما تربیت ایسی ہو بچپن ہی سے ان کے اندر اسلامی تہذیب و ثقافت، اسلامی کلچر رچ بس جائے، اسلام سے محبت ہو جائے بچوں کے اندر، اور یہ سب وہ سماج میں کر کے دکھائیں۔ مضبوط سماج و معاشرے کی تعمیر میں حصہ لینا سکھائیں۔
سماج کی تعمیر میں مدرسے کے بچوں کو حصہ لینا سکھائیں، طلباء و طالبات میں سماجی اخلاق کو پروان چڑھانا، سماج کے افراد کے درمیان ایک دوسرے کا احترام کرانا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، تعاون کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرنا، آپس میں سلام کرنا جیسی صفات طلباء طالبات کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر جو ہے مدارس جو ہے پیدا کریں، جو پورے معاشرے کی اصلاح کرنے میں معاون ثابت ہوں گے، مددگار ثابت ہوں گے۔ دینی و عصری تعلیم کو جمع کرنا، ایک حسین امتزاج پیدا کرنا، دینی و عصری علوم سے بھرپور نصاب تیار کرنا، سلیبس تیار کرنا، طلباء و طالبات کا ایسے علوم سے لیس کرنا جو زندگی گزارنے اور ایک مثالی معاشرے کی تعمیر و تشکیل میں معاون و مددگار ہوں۔ منفی سوچ فکر کے سیلاب و طوفان سے معاشرے کی حفاظت کرنا۔ بہت سارے منفی سوچ، اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بہت کچھ ہے۔ منفی سوچ یعنی اسلام کے خلاف، اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، قرآن مجید کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو بھی نیگیٹو سوچ تھنکس آتے ہیں سماج کے اندر، ان سب کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بچوں کے اندر پیدا کر کے مدارس والے فارغ کرنا چاہیے، تاکہ یہ سب ڈیفنس کر سکے امت مسلمہ، اسلام، اللہ، رسول، قرآن کا۔ امت کی وراثت، اس کے عقائد کی حفاظت کے لیے مضبوط خلا تیار کرنا مدارس کا کام ہے۔ زمانے کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھرپور ایمان کی تیاری ہو، ضروری اور لازمی علم کی تیاری ہو، یہ سب مدارس اسلام انجام دیں۔ معاشرے کی تعمیر میں حصہ دار بننے کے لیے خواتین کے اندر بھی صلاحیت، اہلیت پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ مدارس کے اندر طالبات لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، ان کو بھی سماج کا حصہ بنانا چاہیے، وہ بھی سماج کی اصلاح کر سکیں، سماج کو تعمیر کر سکیں، سماج کو بنا سکیں، ان کا بھی اس میں کردار ہونا چاہیے۔ علم و ادب، تہذیب و ثقافت کے ذریعے ان کی تربیت کی جائے، بری عادتوں، مغربی تہذیب کی تقلید سے خواتین کی حفاظت کی جائے، کیونکہ خواتین عام طور پر اسلام سے اس لیے دور ہو رہی ہیں، وہ مغربی تہذیب کو اپنا رہی ہیں، ویسٹرن کلچر کو اپناتی ہیں۔ مدارس کی ساری ذمہ داری ہے۔ مدارس اسلامیہ میں شعبہ قضاء ہو، جہاں پر فیصلے کیے جاتے ہوں، دفتر فتویٰ ہو، جہاں سے فتوے صادر کیے جاتے ہوں، شعبہ دعوت و ارشاد ہو، جہاں سے دعوت و تبلیغ کا کام کیا جاتا ہو، یہ سارے کام جو میں بیان کر رہا ہوں اصحاب صفہ انجام دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں۔ مساجد میں دروس کا اہتمام ہو مدارس کی جانب سے، تاکہ ان دروس سے ان لوگوں کو فائدہ ہو جن کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ مدارس میں، اسکول میں باقاعدہ جا کر تعلیم نظامی کو حاصل کر سکیں، کیونکہ ان کا کام تجارت کرنا ہے، زراعت کرنا ہے، مختلف زندگی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس طالب علم بن کر اسکول میں بیٹھ کر استاد کے سامنے پڑھنے کے لیے ان کے حالات نہیں ہیں۔ اس لیے دروس کا انتظام ہو تو وہ کسی بھی وقت آ کر مسجد میں ٹائم بنائیں، ہر وقت طے کریں آپ، جس کو جب فرصت ہو آ کر پڑھے، 5 بجے، 6 بجے، 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے، ہر ٹائم پر دروس ہوتے رہیں۔ یہ سب مدارس کا کام ہے، اس کے ذریعے امت کے ہر طبقے کو علم پہنچے گا۔ جو جب فری ہوگا وہ آ کر دینی علم حاصل کرے گا۔ اور ان پڑھوں اور ناخواندہ لوگوں کے لیے بھی دروس ہوں، جن کے ذریعے ان کو پڑھنا لکھنا سکھایا جائے۔ بہت سارے لوگ پڑھنا لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن عمر ختم ہو گئی ہے، اب اسکول مدرسے میں نہیں جا سکتے۔ مساجد کے اندر مدارس والے جو ہے ایسے اساتذہ کو، معلمات کو رکھیں اور ان کے دروس رکھیں، ان کے ذریعے سے پڑھنے والے لوگ پڑھنا لکھنا سیکھ سکیں۔ یہ سارے کام مدارس والے انجام دے سکتے ہیں سماج کے اندر۔ قید خانے کے قیدیوں میں، جو قید خانے میں مجرم لوگ ہیں، قیدی ہیں، ان کے اندر بھی دروس کا اہتمام کرنا چاہیے مدارس کو۔ مقصد کیا ہے؟ قیدیوں میں درس دینے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ ان کی اصلاح کی جائے، ان کو جرائم سے دور رکھا جائے۔ جب ان کی اصلاح ہو جائے گی، مجرموں کی جو قید میں ہیں، ظاہر بات ہے سماج کی اصلاح ہو جائے گی، اور اس طرح سے سماج سے جو ہے جرائم ختم ہو جائیں گے، سماج سے جرائم ختم ہو جائیں گے، کرائم کم ہو جائیں گے۔ یہ سارے کام جو ہے مدارس والے کر سکتے ہیں، یہ مدارس کا کردار ہو سکتا ہے سماج کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ میں جو حضرات بھی دین کی خدمات اور کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو، کام کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔